سر پر سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ یاد رکھے اگر کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا اور سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہاں میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم نبی بنتے۔ ہمارے شہر فیصل آباد کے ایک بہت نامور خطیب جو وصال کر گئے ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی پیاری بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو وہ کہتے تھے جب عمر نبی نہیں بنے تو کانیا تو کتھوں بن گیا؟ مرزا قادیانی کانا تھا نا، تو انہوں نے کہا جب عمر نبی نہ بنے تو کانیا تو کتھوں بن گیا؟ یہ ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا۔ حضرت عمر پاک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے پاس یہ دلائل النبوت ہے، علامہ نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر پاک بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ سنیں یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ جب کالجز یونیورسٹی اکیڈمی میں جب طالب علموں کے ساتھ مرزائی قادیانی کسی بات پہ بحث کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو جواب نہیں آتا، کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے۔ سنیں اور اس کو ذہن میں بسائیں اور میرے آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیں۔ حضرت عمر پاک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پینڈو آ گیا اور اس نے اپنی آستین میں ایک گو رکھی ہوئی تھی۔ یہ گو ایک جانور تھا۔ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح گو پھینکی، اور جب گو پھینکی تو اس نے کہا اگر یہ گو بتائے کہ آپ کون ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھ کے آپ کا نوکر بن جاؤں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو، میرے آقا نے گو سے گفتگو شروع کی عربی زبان میں۔ میرے آقا نے گو سے گفتگو کی عربی زبان میں، یا دبو فتکلم الدب بلسان عربی مبین۔ اس نے عربی زبان میں گفتگو کو سمجھا تو جواب دینا شروع کیا۔ دب عربی میں گو کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا یا دبو، تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا دیکھو کچھ پیروں نے آج کل کہہ دیا یہ تو سیاسی نعرہ ہے۔ ارے یہ سیاسی نعرہ نہیں، یہ تو ایمانی نعرہ ہے، یہ تو ایمانی نعرہ ہے۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یا دبو من تعبدو، تو بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب گو نے جواب دینا شروع کیا اللہ الذی فی السماء عرشہ، اس رب کی جو عرش کا مالک ہے، وہ فی الارض سلطانہ، زمین میں جس کی بادشاہی ہے، وہ فی البحر سبیلہ، سمندر پر جس کی حکومت ہے، وہ فی الجنت رحمتہ، اس کی رحمت میں لوگ جنت میں جائیں گے، وہ فی النار عذابہ، اور اس کا عذاب ہوگا تو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ معاذ اللہ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں پہ گو کتنا کچھ بتا رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا من آنا یا دبو، بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں۔ تو اس کے جو جواب ہیں وہ سنیں، انت رسول رب العالمین،
وخاتم المرسلین۔ یہ اس جانور کا جواب ہے۔ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ رسول ہیں جو سارے جہانوں کے رسول بن کر آئے گئے ہیں۔ وخاتم المرسلین، اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا کر بھیجا۔ پھر زندہ باد، زندہ باد۔ المختصر، اس پینڈو نے کلمہ پڑھا اور سرکار کا نوکر بن گیا۔ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ خیبر کا موقع تھا، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ مال غنیمت میں ایک خچر آ گیا، ایک خچر آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خچر کو اپنے پاس بلایا۔ اب جانوروں کو بھی پتہ تھا میرے آقا پوری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اب اس خچر سے میرے آقا نے گفتگو شروع کی۔ ایک روایت میں اس نے کہا ہم 7 بھائی ہیں۔ خچر جس کو گدھا کہتے ہیں، میرے آقا کا گدھا شریف تھا، خچر شریف تھا۔ اس نے کہا ہم 7 بھائی ہیں۔ ایک روایت میں اس نے کہا ہماری نسل میں 70 سواریاں ہیں۔ کتنی؟ 70 سواریاں ہیں۔ اب وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا ہماری نسل میں جتنی بھی سواریاں آئی ہیں، ہر سواری پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ اب اگلے جملے بڑے مزے والے ہیں۔ آقا میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ نبیوں اور رسولوں میں آخری ہیں۔ اور اس سے اگلی بات اور بڑی مزے والی ہے، یہ اس میں بھی موجود ہے۔ آقا میرا جو مالک ہے وہ یہودی ہے، وہ یہودی تھا میرا مالک، وہ ناپاک تھا۔ آقا جب وہ میری پشت پہ بیٹھتا تھا، یہ بندہ نہیں بات کر رہا، جانور کر رہا ہے۔ آقا جب وہ میری پشت پہ بیٹھتا تھا، میں اپنی ٹانگوں کو پیچھے سے اٹھا کر اسے نیچے گراتا تھا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے اوپر آخری نبی نے سواری کرنی ہے۔ آقا میں نے تمہارے بدلے مار کھائی ہے، لیکن میں نے اس پلید کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ میری پشت پہ نبیوں کے سردار نے سوار ہونا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ ایک میں اس نے کہا کہ عمر بن فلاں، دوسرے میں اس نے کہا یزید بن شہاب۔ حضور نے فرمایا آج سے ہم نے تمہارا نام یافور رکھ دیا ہے۔ پھر یافور ایسا رکھا، حضور نے ایک دن فرمایا یافور وہ جاؤ ذرا میرے ابو بکر کو بلا کر لاؤ۔ گئے دروازے پہ، سر سے دستک دی، صدیق اکبر باہر آئے، اشارہ کیا، آیا ہے بلاوا دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا دربار نبی سے۔ ارے جانوروں نے بھی کہا تاجدار ختم نبوت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ کھجوروں کا ٹکڑا سر پہ رکھ کر مدینہ کی گلیوں میں کہتے تھے کھجوریں لے لو، لیکن کھجوریں دینے سے پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، حضور کا مکھڑا دیکھتے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا حبیب بن زید یہ تو آتا ہے کاروبار کرنے کے لیے تو پہلے میرے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور کیا آقا جب آپ کو دیکھ کے جاتا ہوں نا تو کاروبار ویسے ہی چمک جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے ایک دن فرمایا کہ وہ مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، میرا یہ خط ہے، یہ کون وہاں تک پہنچائے گا؟ اب یہ حبیب بن زید پتہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے یہ سب کو اپنے ٹوکرے سے ایک ایک کھجور نکال کے دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ ابھی حضور نے یہ سوال کیا کہ کون ہے جو میرا خط دے کر آئے گا اس مسیلمہ کذاب کو، تو کہتے ہیں ہم ابھی کھجور کھا رہے تھے اور یہ کھجوروں والا کہنے لگا آقا میں دے کر آؤں گا۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط دیا، یہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت بادشاہوں کا ایک قانون تھا کہ خط جب پہنچتا تھا تو پوری رعایا کے سامنے خط پڑھا جاتا تھا۔ اب جب وہ خط پہنچا پڑھا گیا تو اس پہ لکھا تھا مسیلمہ تو جھوٹا ہے اور میرے آقا آخری نبی ہیں اور سچے ہیں۔ اب مسیلمہ کذاب نے کہا یہ تو تیرے نبی کا خط ہے، حبیب بن زید تو بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید کے جو جملے تھے وہ بڑے پیارے تھے، کہنے لگے بدبخت میرا خیال پوچھتا ہے، میرا وہی نعرہ ہے جو میرے نبی کا نعرہ ہے۔
اس نے حضرت حبیب بن زیاد کے پاؤں کٹوائے، اس نے پنڈلیاں کٹوائیں، اس نے یہ ران یہ پٹ ہیں یہ کٹوائے، اس نے پیٹ کے ٹکڑے کٹوائے، اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کے ٹکڑے کروائے، لیکن ہاتھ ٹکڑے پہ حبیب بن زیاد نے کہا تاجدار ختم نبوت، یہ ہاتھ ٹکڑے پہ ان کا نعرہ تھا۔ گویا بتا دیا کہ تو پاویں جننے مرضی ٹکڑے کر لے، ساڑھے دل بھی بولن گے تاجدار ختم نبوت۔ ادھر ان کے ٹکڑے ہو گئے، روح پرواز ہو گئی، ادھر حضور مدینے میں بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ میرا کھجوروں والا نوکر آج میری ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ حضور نے جتنے غزوے کیے ہیں، ایک ہوتا ہے غزوہ جس میں سرکار نے شرکت کی، اور ایک ہوتا ہے سریہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے شرکت نہیں کی ہے جنگ میں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے غزوات ہوئے اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ 259 ہیں یا 261 ہیں ٹوٹل۔ لیکن یہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ خود اندازہ کریں کہ یہ ختم نبوت والا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کمان کر رہے تھے تو آپ نے خط لکھا، حضور تاجدار صداقت یہ تو بتائیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ تو حضرت تاجدار صداقت نے کہا تم نعرہ رسالت لگاؤ۔ پھر جب نعرہ رسالت لگا تو پھر یا رسول اللہ کی صدائیں گونجی، اور وہاں پہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو نیزہ مارا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ حضرت وحشی بعد میں صحابی بن گئے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا۔ یہ حضرت وحشی کا نیزہ لگا تھا جس نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ بڑے سینہ تان کے کہتے تھے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں یعنی غیر مسلم تھا تو اسلام کے سب سے بڑے شیر کو میری طرف سے تیر لگا ہے، تو سنو میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو گرا دیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ میرے بھائیوں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آیا، حضور تاجدار صداقت سے سلسلہ چلتا آیا، تو اپنے اپنے وقت میں لوگوں نے پہرا دیا۔ کبھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہرا دیا، کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہرا دیا، کہ جنہوں نے کہا تھا او کانیاں تو آ بادشاہی مسجد دے وچ تے تو بھی قلم رکھ تے اسی بھی قلم رکھتے ہیں، تے تو بھی کاغذ رکھ تے اسی بھی کاغذ رکھتے ہیں، تے کھلونا دور دور ہے، قلم کسی نے پڑھنا نہیں، جدا قلم خود چل کے لکھے او سچا ہوئے گا۔ پھر وہ مرزا نہیں سی آیا، پھر کیا کہ آؤ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں آیا، تو پھر مرزا قادیانی نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی۔ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، ایک کمرہ ہے اس کمرے میں اس کو بند کرو، پیر مہر علی شاہ صاحب کو، اور مجھے بھی بند کرو، اور 3 دن اور 3 راتیں نہ کھانا پینا کچھ بھی نہ جائے، جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا۔ حضرت مہر علی کو جب یہ پیغام پہنچا تو سائیاں والے یہ پیغام چھوڑ کے جواب کی دیں نے مسکرا پہ فرمایا تو کمرے دیاں گلاں پہ کردا ہے، میں کہنا قبر کھودو۔ فرمایا قبر کھودو، اس قبر میں تم ایسا کرو 3 دن نہیں، ایک مہینہ، 1 مہینہ تم بھی رہو، 1 مہینہ میں بھی رہوں۔ کسی نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب سے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا یاد رکھو جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے کملی والے کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ دعوے کوئی میں خود نہیں کر رہا تھا، یہ مجھ سے کروائے جا رہے تھے، اس پہ بھی وہ دوڑ گیا۔ پھر یہ سسٹم چلتا چلتا آج کل کہتے ہیں جی مولویاں نو سیاست نہ کیڑا کام آ، مولوی اسمبلی چ چلے گئے
تو ایک ہی کریں گے. سنو اگر کوئی مولوی اسمبلی میں چلا جائے تو پھر میرے نبی کی ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا جاتا ہے. پھر یہ سسٹم چلتا چلتا حضرت صدیق اکبر پاک کی اولاد میں سے حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پورا زمانہ جانتا ہے اور جن کا یہ نعرہ جن کے لیے لگتا تھا کہ نہ بکنے والا نورانی اور نہ جھکنے والا نورانی، آپ نے 30 جون 1974 کو پاکستان کے سب سے بڑے فلور میں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی. بھٹو کا دور تھا، قرارداد کیا تھی؟ قادیانی کافر ہیں، مرزئی کافر ہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں. پھر آپ نے اس عمر میں اتنے لمبے سفر کیے، اس دوران بیمار بھی رہے آپ، لیکن ختم نبوت کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر گئے. 30 جون کو قرارداد پیش کی، پھر پیپر لکھ کر لوگوں کے سامنے بھیجے، سائن کرو اس پہ. کئی وہ تھے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے سائن کیے. انہوں نے کہا نورانی میاں نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے. وہاں پہ کچھ ایسے بھی تھے جو ختم نبوت کا چندہ تو کھانے والے تھے لیکن سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر میرے امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیوں نے خریدنے کے لیے بڑی بڑی آفریں کروائیں. لاہور کا گروپ نکلا تو اس لاہور کے گروپ نے اس وقت کی بھاری رقم کا پیشکش حضرت امام نورانی کے سامنے کیا تو مسکرا کے کہنے لگے او تسی مینوں خریدن سے دیر کر دیتی ہے، میں پہلے ہی خریدیا گیا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بھاری رقم تمہیں کس نے خرید لیا ہے؟ فرمایا میرا بازار مصطفیٰ میں سودا ہو گیا ہے. پھر حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ستمبر 1974 کو، پھر رپیٹ کروں، مولوی رسول اللہ کے نوکر اگر اسمبلی میں چلے جائیں تو اس طرح دین پہ پہرا دیا جاتا ہے. یار دیکھو آج اسمبلی میں اپنے لیڈر کے لیے تو لوگ اٹھتے ہیں لیکن سرکار کی بات ہو تو بالکل دھمے رہ جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی. حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسمبلی میں آپ نے 7 ستمبر 1974 کو جب بھٹو نے یہ قرارداد پاس کی کہ مرزئی قادیانی کافر ہیں تو پھر حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بول تھا وہ پتہ کیا تھا؟ فرمایا میں تجھے ایک بات بتاؤں، تیرا اور کوئی عمل سرکار نو پسند آئے یا نہ آئے لیکن تو جدوں آئیں گا نا سرکار دے سامنے تو سرکار یہ کہن گیا میری ختم نبوت پہرا دینا والا. اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے بھٹو جب تو حضور کی بارگاہ میں آئے گا تو میں تیری گواہی دوں گا کہ آقا یہ آپ کا وہ غلام ہے جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے اس نے یہ قرارداد پاس کی تھی. میں گواہی دیتا ہوں اس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. پھر وہ سسٹم چلتا آیا تو پچھلا دور گزرا جب اسمبلی میں کاغذوں پہ تھوڑی سی رد و بدل کی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چنا تو حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا کہ انہوں نے اس طرح اپنا حق ادا کیا. آج بھی ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، کوئی تحریری صورت میں، کوئی تقریری صورت میں اور کوئی میدان عمل میں آ کے کام کر رہا ہے، جس میں بہت بڑا نام کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہے، اور بھی کئی علماء ہیں. اگر شہر فیصل آباد کا کوئی عالم دیکھنا ہو تو حضرت پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب کو دیکھ لے جنہوں نے قادیانیت پہ بڑا کام کیا اور باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے مرزے کے خلاف. اور اگر دیکھنا ہو تو پھر نوریہ رضویہ میں حضرت پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ جنہوں نے سال ہاں سال رد قادیانیت کورس کروایا، اور وہ کورس میں نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ، ماسٹر صادق صاحب نے بھی کیا. وہ کورس جو ہے وہ کورس کروایا اور مطلب ایک ہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک بات بیٹھ جائے تاجدار ختم نبوت. اور یہ یاد رکھیں جب بھی کبھی موقع آئے تو حضور کی تاجدار ختم نبوت کے لیے پہرا دینا. ہر سنی تنظیم نے اپنی اپنی جگہ پہ قربانیاں پیش کی اور لاشیں گرائے اور اپنی اپنی جگہ پہ جس نے فنڈ دینا تھا فنڈ دیا، جس نے جان دینی تھی جان دی. اور زمانے والوں کو بتایا جب میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو پیچھے مت ہو جانا. آخری بات حضرت مہر علی نے کہا تھا ایک باری مرزے نو میرے اگوں لنگا دو، ایک باری مرزے نو میرے اگوں لنگا دو.
تو لوگوں نے کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک بار گزرتا، یا مر جاتا یا انسان بن جاتا، یا مر جاتا یا انسان بن جاتا۔ فرمایا اتنا بڑا دعویٰ؟ فرمایا میں نے پیر سیال کے ٹکڑے کھائے ہیں، دعویٰ اس لیے کیا ہے میرے سائیں بڑے ڈاڈے نے، انہوں ستے بھی خیرانی جدہ سائیں مگر ہو گئے۔ لہذا آپ سے میری التجا ہے، کسی جگہ پہ بھی موقع آئے حضور کی ختم نبوت کے لیے تو سینہ تان لینا۔ خدا کی قسم حضور وہ بابا جی کہندے ہوندے سے نا، مالک کانڈ نہیں لگن دیندے، کانڈ بولو کانڈ۔ اور دوسری گل وہ کہندے ہوندے سی سرکار نہ انے واہ پیار کرو۔ تو لہٰذا ختم نبوت کے لیے جان دینے کی باری آئے تو جان بھی دو، اور زمانے والوں کو بتاؤ۔ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے لیے جیل میں گئے، 7 دن اور 8 راتوں کے بعد باہر آئے تو اینکر نے پوچھ لیا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 7 دن اور 8 راتیں۔ اس نے کہا 50 سال تو ود لگتے پے جے۔ فرمایا عمر تے ہے ہی ہوئی نا جیڑی سرکار دے ختم نبوت تے کام آ گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ آج ہم نے حضور کی ختم نبوت کا ذکر کیا، مالک کریم ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جس ہستی نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا، جو مزاروں میں اتر گئے مالک ان کے درجے بلند فرما، جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکات کا نزول فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔